وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. جس وقت عزیز مصر کی بیوی کا قضیہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، یہ باتیں شہر میں مشہور ہو گئی اور خواتین مصر نے یہ کہنا شروع کیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے ہی ایک نوکر اور غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا ہے، وہ اتنی دیوانی ہو گئی ہے اس کی محبت میں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ وقال نسوة فی المدینہ، کہنے لگی عورتیں مدینہ مصر میں۔ قرآن کریم میں مدینہ کہیں بھی مدینہ کے معنی میں نہیں ہے۔ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، بیوی عزیز مصر کی پسلانے لگی خادم کو اس کے جی سے۔ قد شغفها حبا، یقیناً داخل ہو چکی ہے اس کے پردے دل میں اس کی محبت۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کلی غلطی میں۔ مصر کے وزیر اعظم کی بیوی ہو کر، خاوند والی ہو کر، اس مقام اور منصب کا ہو کر، اپنے ایک غلام، اپنے ایک ماتحت، ایک نوکر، ایک زرخرید کی محبت میں اتنا آگے بڑھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ محبت کی برابری چاہتی ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ نیند نہ دے کے ٹوٹی کاٹ، محبت عشق نہ دے کے ذات و پات۔ وہ پختو کے چو خوب راشی بسترن گوری اور چزڑ مہین شی خشتن گوری، یہ چیزیں ان برابریوں سے آزاد ہوتی ہیں۔ شغف اور شاف دو مرحلے ہیں محبت کے۔ شغف کے معنی ہیں پردے دل میں محبت داخل ہونا۔ متنبی نے کہا ہے عزل الاوازل حول قلب التائہ وهوى الاحبۃ منہ فی سودائہ، ملامت کرنے والیوں کی ملامت دل کے باہر باہر ہے، اور محبوب کی محبت دل کے سیاہ داغ کے نیچے جا چکی ہے۔ اور ایک شاف ہے، شاف کا مطلب یہ ہے کہ وصال کے بعد بھی جلن برقرار۔ قد شغفا حبا انا لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کلی غلطی میں ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ پراپیگنڈے سنے، فلما سمعت بمکرہن، جس وقت اس نے سن لی اس کی سازشیں، عزیز مصر کی بیوی نے جب ان عورتوں کی سازشیں سن لی، ارسلت الیہن، کھیلوا بھیجا ان کو۔ کیا کھیلوایا؟ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور تیار کی ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ۔ بخاری نہیں آئے کوتھی دا کبڈی دا، کوتھی دا کبڈی دا، تفسیر میں سب ہوتے بہتے، اور تیار کی ان عورتوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ، مہمان کی آمد پر سب سے پہلے بہترین جگہ و آرام دہ بیٹھنے کی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دے دیے ہر عورت کو ان میں سے ایک ایک چھری۔ جیسے کھانے کے بعد پھل فروٹ کا دور ہوتا ہے، تو کھانے کے بعد پھل فروٹ کا دور چل رہا تھا اور سب کے سامنے چاقو رکھ دیے مالٹے سنترے کاٹنے کے لیے۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ، اور بولی آئیے ان کی طرف، یوسف کو کہا یہاں سے گزرو۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب عورتوں نے دیکھا حضرت کو، اکبرنہ، حضرت کی بڑائی بیان کرنے لگی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کاٹ کے رکھ دی اپنے ہاتھوں کو۔
وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی اللہ کی پناہ نہیں ہے یہ بشر۔ حسین نبی کو دیکھ کر، نبی کا جمال معجزہ دیکھ کر کہ بشریت کا انکار مصر کی کافر عورتوں کا کام ہے، جس کا ٹھیکہ اس زمانے کے بدعتیوں نے لیا ہے۔ پیغمبرانہ حسن و جمال، پیغمبرانہ کمال دیکھ کر کے نبوت بشریت کا انکار کرنا، یہ مصری کافر عورتوں کے اخلاق ہے، بدعتیوں نے وہیں سے سیکھا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ مگر فرشتہ عزت والا۔ قالت زلیخا بولی فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر دیو۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یقیناً میں نے دعوت دی تھی اس کو اس کے جی سے، پس یہ بچ گیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ نہ کرے جو میں اس کو کہتی ہوں، لَيَسْجُنَنَّ، یقیناً یہ ہو جائے گا جیل میں۔ اللہ، یسجن کے معنی مسجون ہو جائے گا، مسجون۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یقیناً یہ ہو جائے گا بے عزتوں میں سے۔ یا تو یہ عورت باتیں کر رہی تھی کہ اتنی بڑی عورت عزیز مصر کی بیوی اور اپنے غلام کے ساتھ فریفتہ ہو رہی ہے، اور جب دیکھا تو سنگترے چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگی۔ اسی پر ام المومنین نے کہا تھا کہ لوائم زلیخا لو رائن جبینہ لآثرن بقطع القلوب علی الید، اور زلیخا نے موقع سے فائدہ اٹھا کے کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ، شاعر نے کہا ہے ای ہست کے خون خوردہ دل بردہ بسیرا، ای ہست کے خون خوردہ دل بردہ بسیرا، بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کسیرا۔ یہ ہے وہ جنہوں نے بہت سالوں کا خون اور پریشانی چٹائی ہے، اگر کسی میں دیکھنے کی طاقت ہے تو ایک نظر دیکھ لے۔ قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یقیناً ہو جائے گا جیل جانے والوں میں سے اور ہو جائے گا بے عزتوں میں سے۔ آخری دم کی دی عزیز مصر کی بیوی نے کہ اب بھی وقت ہے۔ قال حضرت یوسف نے فرمایا رب السجن احب الی، اے پروردگار جیل جانا پسند ہے مجھے، مما اس سے یدعوننی الیہ جس کی طرف دعوت دیتی عورتیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر آپ ان کی سازش اور اگر آپ نہ ہٹائے مجھ سے کیدہن ان کی سازش ہو، اصب الیہن مائل ہو سکتا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ سنجیدہ کام تو نہیں ہے نا۔ گویا حضرت یوسف نے جیل جانے کی دعا کی گناہ سے بچنے کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا خدا کی رحمت ہو حضرت یوسف پر، جیل جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور اللہ سے دعا کرتے کہ مجھے بچ جاتے۔ علم محمد علم یوسف سے بڑھ کر ہے۔ فاستجاب له ربه، پر دعا قبول کیا یوسف کی اس کے رب نے، فصرف عنه کیدہن، بس ہٹا دیا ان سے عورتوں کی سازشیں، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے جاننے والا ہے۔ فیصلہ ہوا کہ وہی چند سال جیل میں رہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات،
پھر ظاہر ہوا مصریوں کو نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ یوسف تو سچا ہے، پاک ہے، لیکن بے عزتی ہماری بڑی ہے۔ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ ان کو جیل میں ڈالے ایک وقت تک کے لیے۔ بس حکم ہو گیا وزیر اعظم کا، اور یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ اللہ اللہ،